السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ریحان آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خاص بات۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بلال توصیف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے ہیں السلام، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر بعض حضرات جو ہیں وہ اسپیشل کپڑے سلواتے ہیں کالے، نوحے سنتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحان بھائی، جہاں تک تعلق ہے نا سوگ کا یا جی کالے کپڑے پہننا، نوحے سننا، جی تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی زیادتی والی بات ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ ان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں یہ عشرہ جو ہے یہ فاروق و حسین کا عشرہ ہے، کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ اس میں پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ شہادت کی تمنا خود آپ علیہ السلام نے بھی کی ہے، جی اور شہید کے حوالے سے جو فضائل آئے ہیں کہ شہید کا جو خون کا قطرہ ہے وہ بھی زمین پہ نہیں گرتا اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بڑی فضیلت والی بات ہے۔ آپ علیہ السلام یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب جنت میں جائیں گے تو اس بات کی تمنا کریں گے کہ میں دنیا میں جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں لڑوں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں لڑوں، پھر شہید کیا جاؤں۔ غالباً 3 مرتبہ یہ حدیث میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستقل دعا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور آپ علیہ السلام کے شہر کے حوالے سے فرمایا کہ مدینہ میں مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ یہ صحابہ کی دعائیں تھیں اور یہ ایک بہت بڑا اجر والی بات ہے۔ تو شہادت تو ایک فضیلت والا کام ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ تو اس میں افسوس کرنا، نوحہ کرنا، اس میں سوگ منانا، یہ میرے خیال سے اس شہادت کے مرتبے کا انکار کرنا ہے۔ ان حدیث کے حوالے سے جو فضیلت ہے شہادت کے حوالے سے، اس کا انکار کرنا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ سوگ لوگ اس لیے مناتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ایک المناک واقعہ ہے کربلا کا، اور بڑا دل خراش قسم کا واقعہ ہے۔ اسلام کے اندر جو اور بہت سارے واقعات ہیں اس میں یہ بھی ایک بڑا دردناک قسم کا واقعہ ہے، جیسے ان کو شہید کیا گیا۔ دیکھیں، اس موقع کے اوپر یہ بات تو دل میں غم پیدا کرتی ہے اور غمگین ہونا بھی چاہیے کہ اس دردناک حالت میں ان کو شہید کیا گیا نا۔ یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کے۔ اس حد تک غمگین ہونا ٹھیک ہے، جی لیکن بالکل ہی اپنے آپ کو غم کی حالت میں ڈال لینا، بھئی اس مہینے میں آپ شادیاں نہیں کر سکتے، اس مہینے میں آپ خوشی نہیں منا سکتے، یہ بڑی غلط بات ہے۔ دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ آپ علیہ السلام کے نواسے تھے، اور آپ علیہ السلام کا ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا، بڑا پیار اور محبت تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر تھے۔ جی ساری بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، لیکن ہمیں ایک چیز اور سوچنی پڑے گی کہ جہاں پہ ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اصل فضیلت کا معیار ان کا صحابی رسول ہونا ہے۔ آپ علیہ السلام کے چچا بھی تو تھے نا، جی لیکن ان کو تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ وجہ معاون بھی تھے آپ کے، مددگار بھی تھے آپ کے، سب کچھ تھا، لیکن کیا ہوا؟ مسلمان نہیں تھے، جی ٹھیک ہے، تو اور صحابی کا درجہ ان کو نہیں ملا، تو اس وجہ سے معاملہ تھوڑا اور رہا ان کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ جو معاملہ ہے، اصل فضیلت کی وجہ صحابی رسول ہونا ہے، یہ ہمیں لازمی طور پہ بات سمجھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ان کو حاصل ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد ہیں، کیا ان کی وفات پہ بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے جو ان دنوں میں ہوتا ہے؟ لازمی بات ہے کہ والد ہیں نا ان کے، باپ کا درجہ تو بیٹے سے بڑا ہوتا ہے، اور وہ تو صحابی بھی ہیں، آپ علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے علم کا باب انہیں کہا گیا ہے، بہت بڑا مقام صحابہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ، لیکن ایسا کہیں پہ نظر نہیں آتا۔ پھر اس سے آپ آگے چلیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کہلاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ایک بڑا دردناک اور المناک واقعہ ہے، اور اگر آپ اس کو پڑھیں تو یقین کیجئے کہ وہ کربلا کے برابر کا واقعہ آپ کو لگے گا، ایسا زبردست قسم کا۔ تو وہ بھی شہید کیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ان کی شہادت کے اوپر بھی ایسا ہی ماحول بنتا ہے جیسا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر بنتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، نہیں ہوتا ایسا، پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو شہادت کا دن گزر گیا،
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب اس سے اوپر چلے جائیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یقینی بات ہے کہ وہ دوسرے خلیفہ ہیں اور اللہ نے بڑی فضیلت سے نوازے ہیں ان کو, تو وہ بھی شہید ہوئے ہیں نماز کے اندر سجدے کی حالت میں, اور پھر مصلی رسول کے اوپر مدینہ رسول میں. اس ایسے دردناک قسم کی شہادت آپ دیکھیں کہ مصلی رسول کے اوپر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, مدینہ کے اندر ہو رہے ہیں, نماز کی حالت کے اندر ہو رہے ہیں, نماز میں بھی سب سے اعلیٰ مقام سجدے کی حالت میں ہو رہے ہیں. اس پہ بھی کوئی ایسا شور شرابہ نہیں ہوتا, کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, شہادت کا دن گزر جاتا ہے. تو پھر تو یہ بھی بڑی زیادتی والی بات ہے. اچھا اس سے اوپر چلے جائیں آپ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کو لازمی طور پہ سنبھالا ہے, اور اس بات پر اہل سنت والجماعت کے اتفاق ہے کہ اس امت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. دیکھیں یہ جو میں فضائل بیان کر رہا ہوں, اس سے قطع نظر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو کم نہیں کر رہا, وہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے, لیکن ان کے بھی تو مقام اور مرتبے ہیں نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی ہنگامہ نہیں ہے, کوئی مارکیٹیں بند نہیں ہے, کوئی شور شرابہ نہیں ہے, کوئی نوحہ نہیں ہے, کوئی کالے کپڑے نہیں ہیں, کوئی سوگ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اس سے اوپر چلے جائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوتی ہے, تو یہ تو بہت بڑا ایک صدمہ ہے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات, پوری کی پوری شریعت, قرآن, اللہ کا وحی کا نظام, اور اللہ کے سب سے زیادہ محبوب پیغمبر, وہ جب ان دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, اس میں بھی کوئی ایسا ہنگامہ شور شرابہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے یہ صرف ایک من گھڑت چیزیں ہیں اور غلط باتیں جو شامل ہو گئی ہیں. کوئی سوگ کا مہینہ اس کو کہنا یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اور کالا رنگ تو ویسے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پسندیدہ رنگ تھے ان میں تو سفید رنگ پسندیدہ تھا, کالا کا تو ذکر ہی نہیں آتا. ہاں امامہ آپ نے باندھا ہے, کالا امامہ آپ نے باندھا ہے, اور مختلف رنگوں کے باندھے ہیں, ان میں کالا بھی تھا, لیکن کالا رنگ اتنا پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اگر آپ دوسرے لوگوں کی کتابوں کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ بات ملے گی کہ کالا رنگ تو انہیں بھی پسند نہیں تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی سفید رنگ پسند تھا. تو اس لیے یہ صرف رسومات ہیں, جاہلیت کا ایک تصور ہے جو ان لوگوں نے قائم کیا ہوا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بات تو آپ دیکھیں کہ حضرت حسن بھی ہیں, پھر ان کے بعد ان کی آگے نسل بھی چلتی ہے, اور اس کے بعد اور صحابہ بھی ہیں جن کا ان کے ساتھ بڑا پیار رہا ہے. تو کسی نے بھی یہ معاملات نہیں کیے جو آج کل. ہاں غم ہونا چاہیے, غم کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کہ اسلام نے جہاں پہ ہر چیز کی حدود مقرر کی ہیں, ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے, غم کے حوالے سے بھی یہ حدود متعین ہے کہ آپ نے غم کیسے منانا ہے, یہ بھی بتایا ہے. دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مارتے پیٹتے ہیں, اپنا سینہ چاک کرتے ہیں, گریبان پھاڑتے ہیں, اگر کوئی غم میں ایسا کرتا ہے تو ہم میں سے ہے ہی نہیں, تو ہم میں سے ہے ہی نہیں. ہم میں سے نہیں ہونے کا مطلب یہ کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ غم کے اندر ایسا کرے, یہ مسلمان کا مقام نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے. اس میں دکھ ہونا ضروری بات ہے کہ انسان دکھی ہوتا ہے, ایک بڑا واقعہ ہوا ہے, کربلا کے واقعے سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ پورے اسلام کی بنیاد ہی کربلا کا واقعہ ہے, آپ اس کو لے کے آپ پورے اسلام کے نظام. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ نے کہا بعض حضرات جو یہ کرتے ہیں, تو بعض حضرات کا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر کربلا کا واقعہ نکال دیا جائے تو پورے بعض حضرات کی جو دین کی عمارت ہے وہ دڑھم سے نیچے گر جائے, کچھ بھی نہیں بچتا اس کے بعد ان کے پاس. تو اس لیے سوگ منائیں, ایک خاص طریقہ ہے آپ کا, آپ آنسوؤں سے روئیں, آواز کے بغیر روئیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو بہہ رہے تھے, صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں. تو یہ حدیث کا مفہوم بیان کروں تو آپ نے فرمایا بھائی یہ تو ایک فطرتی بات ہے کہ دکھ تو ہوتا ہے, آواز سے رونا اس سے منع کیا گیا, اپنے آپ کو مارنا پیٹنا اس سے منع کیا گیا ہے, ان چیزوں سے منع کیا گیا, ان سے بچنا چاہیے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ جو اپنے آپ کو مارتا پیٹتا ہے تو یہ تو مسلمانوں کی شان نہیں اور مسلمانوں کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے. اس لیے سوگ کا مہینہ نہیں ہے, اچھا مہینے, اس میں شادیاں بھی کرنی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض اگر ہم روایات کو دیکھیں تو آپ کی شادیاں بھی اس مہینے میں ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ غالباً سفر میں شادی نہیں کرتے, ہاں نہیں کرتے. تو ایسا کوئی نہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا, کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی. یہ تو حدیث کے بھی الفاظ ہیں جس کے مفہوم میں بیان کروں کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے, کوئی زمانہ منحوس نہیں ہوتا. لوگوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو خراب ہوتے ہیں اور وہ بیچارہ سارا کچھ اٹھا کے زمانے کے سر ڈال دیتے ہیں, بھائی زمانہ ہی منحوس ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے, غلط بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا ٹائم دیا.